اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، ہم اسم کے بارے میں 4 ضروری باتیں پڑھ رہے ہیں، یعنی اسم کی جنس، اس کا عدد، اس کی وسعت اور اس کی اعرابی حالت۔ پہلی 3 باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسم کی جنس یعنی کون سے اسم عربی زبان میں مذکر استعمال ہوتے ہیں اور کون سے مؤنث۔ پھر اسم کا عدد جو کہ عربی زبان میں 3 ہیں، یعنی واحد، مثنیٰ اور جمع۔ تو ہم نے واحد سے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ بھی سیکھا اور جمع بنانے کا قاعدہ بھی۔ اس کے بعد ہم نے اسم کے بارے میں تیسری اہم بات، اس کی وسعت، وہ پڑھی کہ عربی زبان میں کون سے اسم معرفہ ہیں اور کون سے نکرہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اسم کے بارے میں چوتھی اور سب سے اہم بات، اس کا اعراب پڑھیں گے۔ اعراب کا لفظی معنی ہوتا ہے عربی بنانا۔ اسی سے آپ اس ٹاپک کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی جس کو اعراب کی سمجھ آ گئی اس کو عربی بنانا آ گیا۔ لیکن یہ ٹاپک جتنا اہم ہے اتنا ہی دلچسپ بھی ہے اور اتنا ہی آسان۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اپنی پوری توجہ جو ہے وہ اس گفتگو پہ رکھیں۔ ناظرین کرام، آپ نے اگر کبھی غور کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ یہ اسم اللہ، یہ 3 مختلف شکلوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ بہت جگہوں پہ یہ نظر آئے گا اللہ ہو، تو اس کے آخر میں حرکت ہوگی پیش کی، اللہ ہو۔ اور بہت سی جگہوں پہ یہ آئے گا اللہ ہا، اور بہت سی جگہوں پہ نظر آئے گا اللہ ہی، اس شکل میں۔ اسی طرح محمدن، محمدن اور محمدن، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ ناظرین کرام، اصل میں یہی اعراب ہے۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی اسم کو ہم جملے کے اندر استعمال کریں تو اس کی 3 مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں جو ممکن ہیں۔ کون کون سی؟ اس کے لیے آپ اس جملے پہ غور فرمائیے۔ جملہ ہے خالد نے حامد کی مدد کی۔ اب یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، اس میں مدد کی یہ ایک فعل ہے۔ مدد کی یہ ایک فعل ہے، کیونکہ ہم اپنے شروع کے لیکچرز میں فعل کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ فعل ایسا کلمہ جس میں کام کا نام بھی ظاہر ہو اور اس کام کے کرنے یا ہونے کا زمانہ بھی پایا جائے۔ اب مدد کرنا یہ ایک کام ہے، اور یہاں پہ ہے مدد کی، خالد نے حامد کی مدد کی، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں یہ فعل ہوا ہے، یہ کام گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا ہے، تو یہ ہو گیا فعل۔ لیکن ابھی ہم فعل نہیں پڑھ رہے، وہ انشاءاللہ اسی تفصیل کے ساتھ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسم، اور اسم کے بارے میں چوتھی اور اہم بات اس کا اعراب۔ تو میں نے بات کی کہ اسم جو ہے اس کی 3 اعرابی حالتیں ہو سکتی ہیں۔ کون کون سی؟ کہ
ایسا اسم جو کسی فعل کو کرنے والا ہو، یعنی اس جملے میں مدد کی ایک فعل ہے اور اس فعل کو کرنے والا کون ہے؟ خالد۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہمیں ایک حرف نظر آ رہا ہے، نے، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مدد کرنے والا خالد ہے۔ خالد نے حامد کی مدد کی، اور خالد نے کس کی مدد کی؟ حامد کی۔ حامد کے ساتھ یہ جو حرف استعمال ہو رہا ہے کی، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مدد حامد کی ہوئی ہے۔ تو گرامر کی روح سے ایسا اسم جو کسی فعل کو کرنے والا ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ فاعل، یہ فاعل کا لفظ فعل ہی سے نکلا ہے، اور فاعل کا معنی ہوتا ہے کرنے والا، کرنے والا۔ تو اس جملے میں خالد جو ہے وہ فاعل ہے، کیونکہ وہ کام کرنے والا ہے، وہ مدد کرنے والا ہے۔ اور جو اسم کام کرنے والا ہو اس کی حالت بلند ہوتی ہے، اونچی، بلند، تو اسے عربی میں کہتے ہیں حالت رفع۔ رفع کا معنی ہی ہوتا ہے بلند۔ تو خالد کی حالت جو ہے اس جملے میں وہ خالد فاعل ہے، یعنی اس فعل کو کرنے والا، تو اس کی حالت ہوگی بلند، اونچی۔ اس لیے اسے ہم ظاہر کرتے ہیں اپ ورڈ ایرو سے، اوپر کی طرف، کیونکہ مدد کرنے والا۔ پھر دوسرا اسم اس جملے میں استعمال ہوا ہے حامد۔ اب خالد نے مدد کی ہے حامد کی، تو جس کی مدد کی ہے، یعنی جس اسم پر وہ فعل واقع ہوا ہے، یہ فعل مدد کرنا، اس کو کرنے والا کون ہے؟ خالد۔ خالد فاعل ہوگا، کرنے والا، اور اس کی حالت بلند ہوگی، حالت رفع۔ اور جس اسم پر وہ فعل ہوا ہے، کس کی مدد ہوئی ہے؟ حامد کی۔ تو جس اسم پر وہ فعل واقع ہوا ہے اسے گرامر کی روح سے کہتے ہیں مفعول۔ مفعول، مفعول کا معنی ہی ہے کہ جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ اسم حامد کیا ہے؟ مفعول۔ جس پر فعل واقع ہوا ہو وہ مفعول ہوتا ہے، اور اس کی حالت کو کہتے ہیں گرامر کی روح سے حالت نصب۔ حالت نصب، اور اسے ہم یہاں ظاہر کرتے ہیں ڈاؤن ورڈ ایرو سے، نیچے کی طرف، کیونکہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ دینے والا اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے۔ تو اسی حدیث کے ریفرنس سے یاد رکھنا آسان ہوگا کہ مدد کرنا ایک فعل ہے، اس فعل کو جو کرنے والا ہے وہ فاعل ہے، خالد فاعل ہے، اور فاعل کی حالت بلند ہوتی ہے۔ اور جس اسم پر وہ فعل واقع ہوا ہے اسے گرامر کی روح سے مفعول کہتے ہیں، اور مفعول کی حالت نصب ہوتی ہے، رفع کے اپوزٹ، یعنی نیچے کی طرف۔ عربی گرامر کی روح سے اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے 2 ہمارے سامنے۔ فاعل کی حالت رفع خالد، مفعول حامد، اس کی حالت نصب۔ اب تیسری حالت کون سی ہوتی ہے؟ اگر میں کہوں کہ خالد نے حامد کے بھائی کی مدد کی، اگر ہم اس جملے پہ غور کریں
تو اس میں 3 اسم استعمال ہوئے ہیں. ایک خالد جو مدد کرنے والا ہے یعنی فاعل حالت رفع، دوسرا حامد اور تیسرا بھائی. بھائی یہ بھی اسم ہے کیونکہ یہ ایک رشتے کا نام ہے. تو اس جملے میں خالد نے پہلے مدد کی تھی حامد کی، تو خالد فاعل تھا حالت رفع میں اور حامد مفعول تھا حالت نصب میں. لیکن اب خالد نے مدد کس کی ہے؟ حامد کے بھائی کی. یعنی اصل میں جو مدد کی ہے خالد نے وہ بھائی کی. تو پھر اس جملے میں حامد کا سٹیٹس کیا ہے؟ نہ تو حامد مدد کرنے والا ہے، مدد کرنے والا کون ہے؟ خالد. اور نہ ہی حامد مدد لینے والا ہے. مدد لینے والا کون ہے؟ بھائی مفعول حالت نصب میں. تو حامد یہاں پہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اصل میں بھائی کی پہچان کے لیے. اگر ہم صرف کہتے کہ خالد نے بھائی کی مدد کی تو پوچھنے والا سوال کرتا کہ بھئی کس کے بھائی کی؟ میرے بھائی کی یا اپنے بھائی کی یا کسی اور کے بھائی کی؟ ایک سوال تھا. تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں پہ لکھا گیا کہ حامد کے بھائی کی مدد کی. اسم حامد کس لیے استعمال ہوا ہے؟ بھائی کی پہچان کے لیے. تو ایسا اسم جو نہ تو فاعل ہو اور نہ ہی مفعول ہو بلکہ وہ کسی دوسرے اسم یعنی فاعل یا مفعول دونوں میں سے کسی ایک کی پہچان کے لیے استعمال ہو تو اس کی حالت اضافی ہوتی ہے. اور اس اضافی حالت کو ہم کہتے ہیں حالت جر. اور اضافی حالت کو ہم ظاہر کرتے ہیں یہ ایک متوازی ہاریزنٹل ایرو کے ذریعے. یعنی یہ نہ تو فعل کو کرنے والا ہے نہ اس پر فعل ہوا ہے بلکہ یہ فاعل یا مفعول میں سے کسی کی پہچان کے لیے استعمال ہوا ہے. جر کا لفظی معنی عربی میں ہوتا ہے گھسیٹنا. لفظی معنی جر کا ہوتا ہے گھسیٹنا. تو یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو نہ تو فاعل ہو اور نہ ہی مفعول ہو بلکہ کسی دوسرے کی پہچان کے لیے خواہ مخواہ اسے بیچ میں گھسیٹا جائے. خواہ مخواہ یعنی ریفرنس کے طور پہ یہ اسم استعمال ہو، حوالے کے طور پہ استعمال ہو، کسی دوسرے اسم کی پہچان کے لیے استعمال ہو. اس کو کہتے ہیں حالت جر. تو ناظرین کرام اس پوری ڈسکشن سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ جو اسم فعل کو کرنے والا ہو اس کی حالت بلند ہوتی ہے اور اسے حالت رفع کہتے ہیں. وہ اسم جس پر فعل واقع ہو اس کی حالت نصب ہوتی ہے اور اسے مفعول کہتے ہیں. اور ایسا اسم جو نہ تو فاعل ہو اور نہ ہی مفعول ہو بلکہ کسی دوسرے اسم کی پہچان کے لیے استعمال ہو تو اس کی حالت اضافی ہوتی ہے اور اسے ہم حالت جر کہتے ہیں. اب اگلا سوال ہے کہ اسم کی یہ اعرابی حالتوں کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اگر ہم اردو میں دیکھیں تو اس جملے میں جس اسم کے ساتھ یہ حرف استعمال ہو رہا ہے نے، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم فاعل ہے. نے، خالد نے مدد کی، یہ فاعل ہے. اور جس کی مدد کی جو مفعول ہے اس کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے؟ حرف کی. تو یہ نے اور کی ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا اسم فاعل ہے اور کون سا مفعول.
اس کے برعکس اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو اسی جملے کا خالد نے حامد کی مدد کی. اگر ہم دیکھیں تو جو اسم فعل سے یعنی ورب سے پہلے یوز ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. اس کو ہم انگلش میں لکھیں گے خالد ہیلپڈ حامد. خالد ہیلپڈ حامد. یعنی جو اسم ورب سے پہلے یوز ہوگا وہ سبجیکٹ ہوگا یعنی فاعل، اور جو ورب یعنی فعل کے بعد استعمال ہوگا وہ مفعول ہوگا یعنی آبجیکٹ. اگر ہم خالد کو بعد میں لے جائیں اور حامد کو شروع میں تو اس کا معنی بالکل تبدیل ہو جائے گا. یعنی حامد ہیلپڈ خالد، تو اس کا مطلب ہوگا کہ حامد نے مدد کی خالد کی.